95% لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ سیونگ کیا چیز ہے، انویسٹمنٹ کیا چیز ہے۔ لوگ سیونگ کو انویسٹمنٹ سمجھ بیٹھتے ہیں، انویسٹمنٹ کو سیونگ سمجھ بیٹھتے ہیں، جس وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ فلاپ ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اب جو سیونگ ہے، سیونگ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز بنائی ہے، اس کو آپ نے سیو کر کے رکھی ہے۔ انویسٹمنٹ کا فکرہ یوز ہوتا ہے تجارت کے لیے۔ آج آپ نے کوئی بھی پلاٹ لیا سہن اقساط پہ، آپ نے کہا یار یہاں پہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کا جو فکرہ ہے وہ نہیں لگتا، یہاں پہ آپ کا سیونگ کا فکرہ لگتا ہے۔ اگر آپ نے قسطوں پہ چیز لی ہے تو یہاں پہ سیونگ کا فکرہ لگتا ہے، انویسٹمنٹ کا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس ٹائم، آج کل کے اس ٹائم کرنٹلی حالات دیکھا جائے تو اپنے پاکستان میں منی انفلیشن جو چل رہی ہے وہ 20% چل رہی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، سال بعد اس کی ویلیو ورتھ 80,000 ہو جائے گی۔ اگر وہی 1 لاکھ روپے آپ بینک میں جمع کروائیں گے تو سال بعد اس کی ویلیو ورتھ 80,000 ہوگی۔ اگر وہ 1 لاکھ آپ کسی کے ساتھ کمیٹی ڈالتے ہیں کہ یار 10,000 کی کمیٹی ڈال لیتے ہیں، 10 مہینے بعد لاکھ روپے نکل آئے گا، تو وہ لاکھ بعد جا کے آپ کی 80,000 ہوگی۔ اگر آپ یہ بینک میں دے دیتے ہیں کہ یار بینک میں دیتا ہوں تو وہاں سے مجھے کچھ پروفٹ بھی آتا رہے گا، تو وہ سود ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اب ہم نے اس کو سیو کس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ہماری سیونگ بھی پڑی رہے اور یہاں سے ہماری منی انفلیشن سے ہماری جو ہمارے پاس پیسہ ہے اس پہ فرق بھی نہ پڑے اور اسی حساب سے وہ مینٹین رہے۔ تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں یا جو میں لوگوں کو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ لیں اور اس کی آپ قسطیں جمع کروائیں، اور آپ نے جو مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ 4 سال کا پلان ہے، 4 سال کی میری قسطیں ہیں، 4 سال یہ میری ساری کمیٹی ہے، اور کمیٹی میری جو نکلنی ہے وہ 4 سال بعد نکلنی ہے، پہلے کمیٹی مجھے نہیں مل سکتی۔ کیونکہ اگر آپ نے کہیں پہ کمیٹی ڈالی ہے تو آپ نے کمیٹی ڈالی ہے تو وہ آپ کی، جب آپ کی سب پہلے ہی ساری پرچیاں ڈل چکی ہیں اور آپ کی کمیٹی لاسٹ کمیٹی نکلی ہے تو 6 مہینے تو آپ کو کمیٹی نہیں ملے گی نا۔ تو آپ نے اگر سیونگ پلان جو بنانا ہے وہ یہ بنانا ہے کہ 4 سال کا پلان ہے تو 4 سال بعد ہی مجھے یہاں سے کوئی ریٹرن آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ جو انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کا سینیریو یہ ہے کہ اب جو وہ آپ نے پراپرٹی میں سیونگ کر لی ہے، یہاں سے آپ کو بینیفٹ یہ ملے گا کہ اگر 4 سال میں آپ کا ہر سال 20% انفلیشن ہوا ہے، منی انفلیشن ہوا ہے، کم نہیں ہوا، تو آپ کی جو آپ کی منی ہے، جو آپ کا پیسہ ہے، اس کی ویلیو ورتھ مینٹین رہے گی۔ اگر پیسے میں انفلیشن آیا ہے تو آپ کی پراپرٹی اپ جائے گی، آپ کی پراپرٹی میں گروتھ ہوگی، آپ کی پراپرٹی کم نہیں جائے گی، وہ اسی حساب سے مینٹین نہیں رہے گی۔ کیونکہ جب پیسے میں انفلیشن آتا ہے تو آپ کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، چیزوں کے دام اوپر ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے دام اوپر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اسی طرح آپ کی پراپرٹی کے دام بھی اوپر ہو جائیں گے، اور 4 سال میں ہو سکتا ہے آپ کی جو پراپرٹی ہے اس سوسائٹی کی اتنی گروتھ ہو چکی ہو، یا اگر کسی علاقے میں دیکھا جائے اس کے ساتھ کوئی ایسا روڈ لنک کر گیا ہو کہ آپ کی پراپرٹی کی لوکیشن اتنی اچھی بن چکی ہو یا وہاں آبادی اتنی آ چکی ہو کہ 4 سال بعد آپ کو وہاں سے کتنا پروفٹ مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سیونگ پلان بنانا چاہتے ہیں، منی سیونگ پلان بنانا چاہتے ہیں کہ یار ابھی میں ینگ ایج ہے، میں سیونگ کروں، تو سیونگ پلان آپ اس طریقے سے مینٹین کریں، یہ سب سے اچھا اور بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس۔ تو اس میں آپ کو پھر بعد میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھی کمپنی، اچھا بندہ جس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور سیونگ کریں، وہ آپ کے لیے بہتر رہ جاتا ہے۔ اب انویسٹمنٹ کیا چیز ہے؟ انویسٹمنٹ یہ چیز ہے کہ انویسٹمنٹ جو لوگ کرتے ہیں وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو انویسٹمنٹ سوچتے ہیں وہ پراپرٹی میں کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری انویسٹمنٹ کر دیں 87,500 روپے 4.5 مرلہ کے پلاٹ پہ، اور ماہانہ ہم قسطیں دیتے رہیں گے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہم قسطیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، سال بعد وہ دیکھتے ہیں، سال بعد وہ جو انہوں نے قیمت دی ہوتی ہے اس سے چیز آپ کی تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟
ہم نے جتنے پیسے دیے اس سے کم پہ ہم بیچ رہے ہیں, ہم کیوں یہ جو ہے یہ ایسے ویسے کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے ان کا انویسٹمنٹ والا مائنڈ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے آج کل کے دور میں, تو آپ کے پاس اگر 80,000 ہے تو آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کا آپ کا موڈ ہے تو آپ کہیں پکوڑوں کی ریڈی لگا لیں, یا کہیں پہ کوئی شاپ لگا لیں, کہیں پہ کچھ ایسا ویسے بزنس کر لیں, تو وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے. یا کہیں پہ آپ کہیں فوریکس ٹریڈنگ پہ ٹریڈ مار لیں, ٹریڈ بھی پھر اس طریقے سے ماریں اس کے پیچھے آپ کی مکمل ریسرچ ہو, ریسرچ کے بغیر جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی آپ کی بیکار ہے. انویسٹمنٹ ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ ہوتا رہے. اور جو سیونگ ہے, سیونگ کا آپ نے یہ سوچ کے قسطوں میں پلاٹ لینا ہے کہ یہ میں سیونگ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ملا نہ ملا, میری اماؤنٹ جو ہے منی انفلیشن جتنی ہوتی جائے گی اس حساب سے میری اماؤنٹ کی ویلیو ورتھ برقرار رہے گی. اگر 1 لاکھ روپے میرا ہے, منی انفلیشن 20% ہوئی ہے, تو آپ کے سال بعد اماؤنٹ 1,20,000 ہوگی. اس سے اگلے جو ہے آپ کی 20% ہوئی ہے تو 1,20,000 کا 20% آپ کا ایڈ ہو چکا ہوگا. وہ چیز جو آپ کی ہے وہ لاکھ پہ نہیں رہے گی, وہ بھی آپ کو اوپر سے ہوتی رہے گی, لیکن وہ اس دور کے حساب سے جس دور میں آپ نے 1 لاکھ روپے اماؤنٹ آپ نے کی تھی سیونگ, اس دور کے حساب سے وہ آپ کی وہی اماؤنٹ ہے. لیکن جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, جو آپ نے بزنس میں لگایا ہے, اگر آپ نے 50,000 لگایا تو 50,000 میں بھی ڈیلی بیسس پہ آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ وہاں سے آپ پروفٹ لے رہے ہیں, تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, بعد میں وہ خسارے میں جاتے ہیں. جب وہ خسارے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس چیز میں پراپر, اس چیز میں انویسٹمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں, یہ سیونگ کا کوئی فائدہ نہیں, اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں, اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. بعد میں کیا کرتے ہیں, وہی لوگ نوکری پیشہ لوگ بن جاتے ہیں, ان کے ذہنوں میں جو غلامی ہے وہ بری جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے بزنس مین بننا ہے, ہم نے دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے. تو اسی لیے خدا را اپنی مکمل ریسرچ بیس کام کیا کریں, ریسرچ کر کے اس کے بعد جا کے اپنا کوئی نہ کوئی نیکسٹ قدم اٹھایا کریں. فائنانشیل ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیں ہمیں اجازت, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایسے اچھے ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ.